اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تبلیغ کا بیان کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارتفاع کے بعد تمام حواری آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق پوری دنیا میں پھیل گئے۔ ان میں سے چند کا ذکر ہم کریں گے۔ پترس جو کہ حواری تھا اور ان کے ساتھ بولس بھی اتباع پر تھا، لیکن وہ حواریوں میں سے نہ تھا۔ یہ دونوں تبلیغی مشن لے کر روم چلے۔ اندرابیس اور متا یہ دونوں اس سرزمین کی طرف چلے جس کے مکین آدم خور تھے۔ توماس مشرق کی طرف بابل چلے گئے تھے۔ فلیبس پر کیروان کی طرف گئے تھے۔ کرتاجینا افریقی اور یجنس دونوں دفوس چلے گئے تھے جو کہ اصحاب کاف کا علاقہ تھا۔ یعقوبس اور رشلم یروشلم چلے گئے۔ دو بڑے پتھر۔ ابن سلیم انصاری سے روایت ہے کہ ہمارے ہاں ایک عورت پر یہ نظر تھی کہ وہ جمع پہاڑ کو سر کرے گی۔ یہ پہاڑ مدینے کے قریب واقع ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں اس عورت کے ساتھ اس پہاڑ پر چڑھا۔ جب ہم اس کی آخری چوٹی پر پہنچے تو وہاں ایک قبر ہمیں نظر آئی جس پر دو بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ ایک پتھر سرہانے کی طرف جبکہ دوسرا پاؤں کی طرف پڑا ہوا تھا۔ ان پر بنو حمید کی طرز تحریر پر کتابت کی گئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا یہ کس کی قبر ہے، چنانچہ دونوں پتھر اپنے ساتھ میں اٹھا کر لایا۔ پہاڑ کے اوپر سے تھوڑا سا نیچے آیا تو وہ مجھے بہت بھاری لگے، ایک وہیں چھوڑ دیا، جبکہ دوسرا پتھر اپنے ساتھ نیچے لے آیا۔ اس پتھر کو سریانی زبان کے ماہرین کے سامنے پیش کیا تو وہ اس کو نہ پڑھ سکے۔ پھر کاتب زبور جو کہ یمنی تھا کے سامنے پیش کیا مگر وہ بھی نہ پڑھ سکا۔ پھر حمیری زبان کے ماہر کے پاس لے گیا مگر اس نے بھی جواب دے دیا۔ غرض اس کتاب کو جاننے والا کوئی بھی نہ ملا۔ قبر عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر گھر میں صندوق کے نیچے اس پتھر کو رکھ دیا جو کئی سال وہاں رہا۔ پھر اچانک ہمارے ہاں ابن مان میں سے کچھ لوگ گھوڑے پر آئے جو کہ تسبیح کے دانے اور مہرے وغیرہ خرید رہے تھے۔ ان سے میں نے پوچھا کہ کیا تمہاری کوئی کتاب ہے یا تمہاری زبان کا کوئی ماہر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ میں نے پتھروں کو دکھایا تو وہ اس کو پڑھنے لگے۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر رسول اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام ہے جو یہاں کے رہنے والوں کے لیے آیا تھا۔ اس زمانے کے لوگوں کے پاس وہ نبی بن کر آیا اور جب وہ فوت ہو گئے تو پہاڑ کی چوٹی پر ان کو دفن کیا گیا۔ شاہ روم کی کارروائی۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارتفاع کے بعد یہودی حواریوں پر ٹوٹ پڑے۔ وہ انہیں تپتی دھوپ میں ڈال دیتے اور طرح طرح کی تکلیفیں ان کو پہنچاتے تھے۔ جب یہ بات شہنشاہ روم کو پہنچی، اس زمانے میں بنی اسرائیل رومی کنٹرول میں تھے۔ وہ بادشاہ ستارہ پرست تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوصاف۔ اس بادشاہ کو یہ بات بتائی گئی کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی آیا تھا جو مجموعہ کمالات تھا۔ وہ اللہ کا پیغمبر تھا۔ وہ عجیب و غریب چیزیں دکھاتا، مردوں کو زندہ کرتا، بیماروں کو شفا دیتا، مٹی گارے کے پرندے بناتا اور جب ان میں اللہ کے حکم سے پھونک مارتا تو وہ سچ مچ اڑنے لگتے۔ وہ انہیں غیب کی خبریں بتاتا تھا، لیکن بنی اسرائیل نے ایسے نبی کو قتل کر ڈالا۔ شہنشاہ روم کا عیسائیت قبول کرنا۔ بادشاہ نے افسوس کرتے ہوئے درباریوں سے کہا کہ تمہارے لیے ہلاکت ہو، تم لوگوں نے پہلے کیوں نہ بتایا؟ خدا کی قسم اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں بنی اسرائیل کو یہ کام نہ کرنے دیتا۔ اب بادشاہ نے پھنسے ہوئے حواریوں کی طرف اپنے لوگوں کو بھیجا جو انہیں بنی اسرائیل کے ظالمانہ چنگل سے چھڑا کر لائے۔ بادشاہ نے حواریوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین اور ان کے احکامات کے متعلق سوالات کیے۔ انہوں نے تمام تفصیلات بتا دی۔ بادشاہ متاثر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ اب اس نے بنی اسرائیل پر چڑھائی کی اور بہت سے یہودیوں کو قتل کر دیا۔ اسی بادشاہ کے طفیل آج تک روم میں عیسائیت رائج ہے۔ مورخین کا خیال۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت انموتوس کے دور حکومت میں ہوئی۔ انموتوس کا دور حکمرانی 56 برسوں پر محیط رہا اور اس کی بادشاہت کے 42ویں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔
جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس وقت بیت المقدس پر رومیوں کی حکومت تھی۔ چنانچہ رومی بادشاہ کیسر کی طرف سے ہیرودوس کبیر بیت المقدس کا حکمران تھا۔ اس دوران اس کے پاس شاہ ایران کا وفد آیا۔ یہ وفد مولا مسیح کی طرف جا رہا تھا مگر غلطی سے اس کے پاس آ گیا۔ ان میں سے ایک کے پاس سونا، رسی اور اینٹ بطور تحفہ کے تھے۔ ان لوگوں نے ہیرودوس کو یہ خبر دی کہ یہاں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بہت عام ہے، اس کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے۔ ہم شاہ ایران کی طرف سے اس بچے کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنے اور اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے مصر آئے ہیں۔ مریم علیہ السلام اور ابن مریم علیہ السلام مصر میں۔ ہیرودوس نے اپنے دل میں اس بچے کی وجہ سے اپنے اقتدار کو خطرے میں محسوس کیا، چنانچہ اس نے اس بچے کو طلب کیا تاکہ ابھی سے اپنا راستہ ہموار کر لے۔ فرشتے نے یوسف کو ہیرودوس کے عزائم سے آگاہ کیا جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ ہی کنیسیا میں رہتا تھا، اور اسے حکم دیا کہ بچے اور اس کی ماں کو لے کر مصر کی طرف بھاگ جاؤ۔ چنانچہ یوسف نے ایسا ہی کیا۔ ابن مریم علیہ السلام شام میں۔ ایک عرصے بعد فرشتے نے پھر یوسف کو خبر دی کہ اب ان کو لے کر آ جاؤ کیونکہ ہیرودوس مر گیا ہے۔ اب اس کی جگہ اس کا بیٹا ارکلاؤس تخت نشین ہے۔ یہ شخص خطرناک نہیں ہے۔ بعد میں ارکلاؤس بھی مر گیا تو اس کی جگہ ہیرودوس صغیر بادشاہ بنا۔ اس کو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر مسلوب کر دیا۔ یہ سب لوگ کیسر کی طرف سے بطور گورنر یہاں کام کرتے تھے۔ ہیرودوس صغیر کے وقت کیسر تیباریوس تھا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل شخص جو سولی پر چڑھا تھا اسرائیلی آدمی تھا جس کا نام البشو بن فزیرہ تھا۔ کیسر تیباریوس کی حکمرانی 23 برس تک رہی۔